خالص اصولی اور نظریاتی اور تصوریت پسندانہ آئیڈیلسٹک نقطہ نظر سے تو مسلمان اقوام کی اصطلاح ہی قطعاً غلط ہے۔ یہ وہی بات جو علامہ اقبال کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف تو قوموں کی نفی ہے، مسلمان تو ایک امت واحدہ ہے، لیکن یہ کہ واقعہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سی قومیں ہیں، امت تو موجود ہی نہیں۔ اب تو امت کی مرکزیت کا کوئی سمبل اور نشان بھی باقی نہیں رہا۔ 65 برس ہو گئے 1924 کے بعد سے 1989 تک کہ کوئی نشان بھی موجود نہیں ہے، کوئی سمبل بھی، کوئی علامت بھی مسلمانوں کی مرکزیت کی۔ اس لیے کہ از روئے قرآن و حدیث مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت یا امت یا حزب کی ہے، نہ کہ قوم کی، اور وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ملی میں منسلک ہیں جس میں تعدد و تکثر کا امکان ہی موجود نہیں کہ اقوام کا لفظ صحیح قرار دیا جا سکے۔ مسلمان اقوام یہ اصطلاح ہی غلط ہے بنیادی طور پر اصولی اعتبار سے، لیکن واقعیت پسندانہ یعنی ریئلسٹک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جماعت یا امت یا حزب کا کردار تو بہت پہلے ترک کر دیا تھا اور بالفعل ایک قوم ہی کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز تک برقرار تھا کہ ایک قوم ہے ہم، لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اس صدی کے ربع اول کے دوران مغربی استعمار کی ہتھ کنڈوں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا، اور اس وقت فی الواقع روئے ارضی پر کوئی ایک امت مسلمہ آباد نہیں ہے بلکہ بہت سی مسلمان اقوام آباد ہیں۔ علامہ اقبال کے ہاں یہی آئیڈیلزم اور ریئلزم اس معاملے میں بھی ہے۔ شاعری میں تو وہ وحدت ملی کے بہت بڑے نقیب، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، تو سب سے بڑا نقیب اور ہدی خاں قافلہ ملی کا اس صدی میں علامہ اقبال، پچھلی صدی میں وہ جمال الدین افغانی تھے، لیکن اپنے لیکچرز میں انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں امت مسلمہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، مسلمان اقوام ہیں، اور ان کا ریئلزم اس درجے تک ہے، اس کو ذرا آپ سوچئے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فی الوقت سر دست اگر مسلمان اقوام کا ایک کامن ویلتھ قائم ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات ہے، کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی قائم ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ ہے زمین کے حقائق، باقی نظریاتی سطح پر تو مسلمان ایک ہے۔